میرے خیال میں اس ملک کا اصل مسئلہ کوئی ایک سیاستدان نہیں ہے. میرے خیال میں اس ملک کا اصل مسئلہ عمران خان نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. عمران خان، نواز شریف، پیپلز پارٹی، زرداری، یہ سب کے سب اس ملک کا اصل مسئلہ نہیں ہے. پر ہاں، اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اصل مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کسی بھی ملک کو ترقی کے لیے جو سب سے زیادہ چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے ایک اسٹیبل نظام، جو کہ انڈیا کے پاس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے کرپٹ آدمی ان کے ملک کا اس ٹائم گورنمنٹ میں ہے. ہم بھی مانتے ہیں اور ان کی عوام بھی مانتی ہے کہ مودی ایک کرپٹ انسان ہے اور شاید تاریخ کا ایک کرپٹ ترین انسان ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مودی کی موجودگی کے باوجود انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مودی کے گورنمنٹ میں آنے کے باوجود انڈیا کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ بہتر ہے اور ملک زیادہ اسٹیبل ہے؟ بہت سی چیزوں میں آج بھی وہ ہم سے آگے ہیں. بے شک وار کے اندر ہم ان سے بہت آگے ہیں کیونکہ ہمارا ڈیفنس سسٹم بہت زیادہ اسٹیبل ہے. تو کسی بھی ملک کی ترقی کو لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلٹی کہا جاتا ہے اسے. امریکنس میں دنیا کے جتنے ملک ڈیموکریٹک سسٹم کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیبل ہیں. جتنے ملک اسٹیبلشمنٹ کی پاور کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیبل ہیں. جتنے ملک اسٹل بادشاہت پہ ہیں، ڈیموکریسی از ناٹ اے اونلی سولوشن. ہم گلف سے دیکھ سکتے ہیں کہ گلف اسٹل پاور میں وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. رشیا میں اگر کسی کو شک ہے کہ ڈیموکریسی ہے تو جمہوریت تو وہاں بھی نہیں ہے. ہاں، چائنا میں ہو سکتی ہے، یو ایس میں ہو سکتی ہے، یو کے میں ہو سکتی ہے، بٹ ان کنٹریز میں بھی ڈیموکریسی ایز اٹ از نہیں ہے. جو مین چیز ہے کسی بھی ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے، پاور کے لیے اور لانگ ٹرم گروتھ کے لیے، وہ ہے اسٹیبلٹی، استحکام. آپ کی ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ گورنمنٹ ابھی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اسے گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ سے، ادھر ادھر سے بیک ڈورز کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح سے ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے. جتنی پالیسیز وہ بناتے ہیں، جتنے بجٹ وہ پاس کرتے ہیں، سب ضائع جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی اپوزیشن پاور میں آتی ہے تو وہ سٹیبلائز نہیں رہنے دیتے سسٹم کو. وہ ہر اس چیز کو غلط ثابت کرنے اور بنانے پہ تل جاتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہوگا. عمران خان گورنمنٹ نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو نون لیگ نے اس کو غلط ثابت کیا، اس کا بجٹ روکا اور اسے خراب کیا. یہی کام پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیا اور اس سے پہلے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا آیا اور پچھلے 70 سالہ تاریخ میں یہی ہوتا آ رہا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی دوسری گورنمنٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ ترقی نہیں کرنے دیتا، اس کو سٹیبل نہیں رہنے دیتا. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو کسی طرح سے مینوپولیٹ کر کے یہ بتایا جائے کہ ان کے جتنے پروجیکٹ تھے وہ فیل تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا اتنا پیسہ ان چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے اور انفلیشن آتی ہے. اس کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ 5 سال سے پہلے گورنمنٹ اس لیے ختم ہوئی کیونکہ ان کے ڈیسیجنز ٹھیک نہیں تھے. حالانکہ 5 سال سے پہلے گورنمنٹ ختم ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ اس کی ایک وجہ ہوگی، لیکن وہ ملک کی ترقی رکنے کے پیچھے نہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک بیسک چیز ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب تک اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں، آپ نواز شریف کو لگا دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ہوگا، ان لوگوں کو ایشو ہوگا، آپ کسی کو بھی لا کے لگا دیں. لیکن اگر آپ کا ملک 20-25 سال کسی ایک حکومت میں گزار گیا، 15 سال ایک حکومت میں گزار گیا، ڈیموکریسی از اے فیلڈ کنسیپٹ. دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم تباہ ہو رہے ہیں، اس ٹائم بری طرح تباہ ہو رہے ہیں. اور جو دنیا کے سب سے بڑے پاوے ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو چلا رہا ہوگا، لیکن باقی نہیں چلا پا رہے. جہاں چل رہا ہے وہاں پہ بھی 2 پارٹی سسٹم ہے اور 2 پارٹی سسٹم کے اندر بھی 2 پارٹیاں مستقل پاور میں رہتی ہیں. ایک جاتی ہے، دوسری آتی ہے، دوسری جاتی ہے، پہلے آتی ہے، پہلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے. تو یہ بھی ایک اسٹیبلٹی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 پارٹیز کی سسٹم کے ساتھ یا کسی تیسری پاور کے ساتھ، دنیا کی کسی تیسری پاور کے ساتھ نہیں بن رہی تو وہ 6 مولوی یا 6 بندے اٹھا کے ایک چوتھی پارٹی لے آئے اور وہ پارٹی اگلے سال گورنمنٹ پہ آ جائے. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہ اور کہیں نہیں ہوتا. تو یا تو آپ 2 پارٹی سسٹم لے آئیں ملک میں، یا آپ جس کو دینی ہے حکومت دے دیں، لیکن خدا کے لیے 15-20 سال کے لیے دے دیں. آپ کو ترقی بھی نظر آنے لگ پڑے گی، آپ کی انفلیشن بھی کم ہو جائے گی اور آپ کا
جو ملک ہے اس کی صورتحال سٹیبل ہو رہی ہے. السلام علیکم.